الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق رسوله النبی الکریم. میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ معروف حدیث ہے، معروف روایت ہے، اور اکثر و بیشتر ہم اس کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے تمام کا تمام نیات پر ہے۔ جو بندے کی نیت ہوتی ہے، جو بندے کا قصد ہوتا ہے، جو بندے کا ارادہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق پروردگار باری تعالی بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر اس کی نیت جس طرح کی بھی ہوگی، جس مقصد کے لیے، جس نیت کے ساتھ وہ کسی عمل کو سر انجام دے رہا ہوگا، اسی کے مطابق پروردگار عالم اس بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ نیات یہ مقاصد کے معنی میں ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے مقصد، جو مقصد ہوتا ہے انسان کا۔ تو آج جو ہم یہاں پر موجود ہیں، تو ہم سب پہلے تو ایک نیت کر لیں کہ آج کا جو سیشن ہے، آج کی جو نشست ہے، اس میں آنے کا، بیٹھنے کا اور سننے کا ہمارا مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہے۔ تو یہ نیت واضح ہونا ضروری ہے، اور نیت یہ ہماری ہے کہ آج کے اس سیشن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، بدلیں گے۔ جو سنیں گے وہ اپنی ذات کے لیے سنیں گے، جو سنیں گے وہ اپنے لیے سنیں گے، اور سن کر پھر اسے اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، ہم اپنی ذات کے لیے سن رہے ہیں۔ وگرنہ تو یہ کہ جس طرح ایک پتھر ہوتا ہے، پتھر پر عام طور پر بارش برستی ہے، لیکن پتھر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، پتھر پر پانی آتا ہے اور آ کر پھسل کر کسی اور طرف چلا جاتا ہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، کوئی اور زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن پتھر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو کچھ بیانات وغیرہ سن کر، اچھی باتیں، گفتگو، قرآن و حدیث سن کر، یا تو یہ ہے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ سن کر میں کسی اور کو بتاؤں گا، تو وہ اس کی مثال بھی اس پتھر ہی کی طرح ہوتی ہے۔ زرخیز زمین وہ ہوتی ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو معطر اور سیراب کرتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، جب وہ خود ثمربار ہو جاتی ہے تو دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر فوکس، اپنے اوپر توجہ، اور جو کچھ ہم آج سیکھیں گے اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تاکہ ہم سے جڑے ہوئے لوگ انہیں ایک قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ڈھلی ہوئی شخصیت میسر آ جائے۔ تو ایک تو یہ نیت ابھی سے کر لیں، جو کچھ ہم پڑھیں گے یہ اپنی ذات کے لیے پڑھیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت سورہ نساء کی 148 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پروردگار باری تعالی کو پسند نہیں کہ برائی کا پرچار کیا جائے، برائی کا اعلان کیا جائے، برائی کو پھیلایا جائے۔ ہاں، وہ شخص بتا سکتا ہے جس پر کوئی ظلم ہوا ہو، کوئی زیادتی ہوئی ہو،
تو وہ ظالم کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ فلاں شخص نے ظلم کیا مجھ پر، تاکہ وہ ظالم ظلم سے باز آ جائے اور مظلوم کو انصاف دلایا جا سکے۔ وگرنہ کسی متعین شخص کی برائی کو، خامی کو، اس کی کوتاہی کو سرعام کرنا، پبلک کر دینا، لوگوں کو بتانا، میسنجنگ پر تشہیر کرنا، شیئرنگ کرنا، اس کو پروردگار باری تعالی نے ناپسند فرمایا ہے۔ چھٹے پارے میں واضح اعلان کر دیا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اور یہ جو آیات نازل ہوئی اور ان کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات، منافقین کے انجام کے بارے میں امت کو آگاہ کیا کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، منافقین کی یہ علامات ہیں، منافقین کا یہ ٹھکانہ ہے، منافقین کا یہ انجام ہے، اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ تو جب آگاہ کیا تو یہاں پر یہ ایک خدشہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مومنین لوگوں میں منافقین کی نشانیاں تلاش کرنا شروع ہو جائیں اور کہیں کہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، اس کے اندر بھی نشانی پائی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی نشانی پائی جا رہی ہے، اور لوگوں پر منافقین کا لیبل لگانا شروع ہو جائے۔ میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، منافقین کا لیبل، منافقین کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ کسی ایک شخص کو متعین کر کے منافق کہنا، اور جو علامات بتلائی گئی ہیں ان علامات کو لوگوں پر تھوپنا، لوگوں پر مسلط کرنا، اور لوگوں کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ منافق ہے یا یہ منافق ہے، اللہ رب العزت اس کی بالکل اجازت نہیں دے رہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور مدینہ منورہ میں منافقین پائے جاتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک طبقے کے بارے میں تو کہہ دیا کہ لوگوں کا اگر رد عمل، لوگوں کا اگر طرز عمل اس انداز کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، یہ طرز عمل اچھے انسانوں والا نہیں، یہ مومنین کا طرز عمل نہیں، یہ طرز عمل منافقین کا ہے، اور جو منافقت اختیار کرتا ہے، جو نفاق کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتلا دیا قرآن مجید میں، لیکن ساتھ میں یہ منع کر دیا کہ ایک طبقے کے بارے میں، ایک عمومی رجحان کے بارے میں، یا ایک عمومی برائی کے بارے میں تو اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کہ عمومی برائی لوگوں میں اگر پائی جا رہی ہے تو ہر بندہ خود اپنی ذات کا جائزہ لے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش اور سعی کرے، اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائے۔ اگر وہ پہلے مبتلا ہے تو توبہ کرے، اللہ کی جانب لوٹ آئے، اللہ کی جانب رجوع کر لے۔ لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے انسانوں کی جہنم یا جنت کا فیصلہ سنائے، کسی پر منافق ہونے کا لیبل چسپا کرے، یہ کسی کو اللہ رب العزت اجازت نہیں دیتے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ ہاں، اگر کسی میں دیکھ لو برائی، اگر کسی میں دیکھ لو خامی، اگر کسی میں دیکھ لو اس کی ذاتی کوتاہی، تو اس کو سرعام اچھالتے نہ پھرے، اس کو ہر محفل کا سخن نہ بنا دیں، اس کو لوگوں کو بتلاتے نہ پھریں، ویڈیوز بنا کر اس کی تشہیر کرتے نہ پھریں، میسجز میں لوگوں کو بتلاتے نہ پھریں، بلکہ اگر کسی میں کمی کوتاہی دیکھ لو تو اپنی ذات پر نگاہ ڈالو، اپنے آپ کو دیکھو کہ کہیں مجھ میں، میرے اندر یہ برائی یا خامی تو نہیں پائی جاتی، میں تو کہیں اس میں مبتلا نہیں، میں تو کہیں اللہ کی نگاہ میں مجرم تو نہیں بن رہا۔ اپنے اوپر نگاہ ڈالو، لوگوں کی برائیوں پر صرف نظر کرو، لوگوں کی برائیوں کو اگنور کرو، اور ان کی خوبیوں کو اچھالو، ان کی خیر کو اچھالو، خیر کا پرچار کرو، خیر کا تذکرہ کرو، بھلائیوں اور خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرو۔
نیکیوں کا تذکرہ کرو، برائی کا تذکرہ کرتے مت پھرو۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک واضح قانون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی لوگوں کی کمیوں سے صرف نظر کیا کرتے تھے، اور ان کی خوبی، ان کی بھلائی اور ان کی نیکی، اس کو اجاگر کیا کرتے تھے، اس کو نمایاں کیا کرتے تھے۔ یاد کریں اس صحابی کو جس کو بار بار منع کیا جاتا تھا کہ شراب مت پیا کرو، پھر بھی شراب پی لیتا تھا، شراب مت پیا کرو، پھر بھی شراب کے نشے میں چور ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دن شراب نوشی کر کے لڑکھڑاتے ہوئے اللہ کے نبی کے حضور آیا، صحابہ کا مجمع موجود ہے، سرکل میں صحابہ موجود ہیں، وہ لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے۔ مجمع میں موجود ایک شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلتے ہوئے چہرے کو نوٹ کرتا ہے، تو فوراً گویا ہوتا ہے لعنت ہو تم پر، اللہ کے نبی کو ناراض کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو ٹوکا، لا تلعنہ لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، ارے اس پر لعنت مت کرو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اور میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، لوگوں کے ساتھ سلوک کا یہ عالم تھا کہ گناہ کر کے، غلطی کر کے جو ٹھکانہ ان کو میسر آتا، جہاں پر انہیں سکون میسر آتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محفل ہوا کرتی تھی، وہ دوڑے دوڑے آپ ہی کی جانب آیا کرتے تھے، گناہوں میں لت پت ہو جائیں تو مر جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہوا کرتی تھی۔ اور اللہ بھی فرماتے ہیں، گناہ گاروں سے فرماتے ہیں، کوتاہی کرنے والوں سے فرماتے ہیں، خطا کاروں سے یہ علی الاعلان پروردگار عالم انہیں سناتے ہیں، توبو اللہ توبو اللہ، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ کس قدر پیار سے اللہ تعالی اپنے گناہ گار بندوں کو پکارتے ہیں کہ توبو اللہ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ پروردگار کی طرف۔ وہ پروردگار عالم جو خالق ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں بھی دیا، جو دوسروں کو بھی نواز رہا ہے، جو فرما بردار ہے، ان پر بھی عنایات ہیں پروردگار عالم کی، اور جو نافرمان ہے انہیں بھی محروم نہیں رکھتا۔ نافرمانوں کے لیے جو بندگی میں نہیں آتے، جو غلطیاں کرتے ہیں، جو کوتاہیاں کرتے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے پیار بھرا انداز، پیار بھرا جملہ، اور اللہ رب العزت ان کے لیے مخصوص اعلان فرماتے ہیں، توبو اللہ توبو اللہ۔ جب خالق ان کے لیے اس قدر محبت سے پکار رہے ہیں تو بندوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کی کمیوں کوتاہیوں کو اچھالیں، لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں فیصلے سنائیں، لوگوں کو دنیا ہی میں جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ عنایت کریں، کسی پر گمراہی کے فتوے لگا دیں اور کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کریں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب جانا ہے، فوج کشی کرنی ہے، فرما دیا اللہ کے نبی نے کہ بھئی مسلمانوں، لوگوں، کسی نے اس خبر کو لیک نہیں ہونے دینا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو ایک صحابی وہ ایک خط لکھتے ہیں، ایک خاتون کو دے دیتے ہیں، اور وہ خاتون مکہ کی جانب جا رہی ہے خط لے کر، جبریل آ جاتے ہیں، رسول اللہ کو بتلا دیا جاتا ہے کہ خط لے کر ایک خاتون جا رہی ہے، صحابہ کو روانہ کیا جاتا ہے، خاتون کو پکڑ لیا جاتا ہے، خط آمد ہو جاتا ہے، اور وہ صحابی مان جاتے ہیں اور اپنا عذر بھی بیان کرتے ہیں کہ عذر یہ تھا کہ ان کے اہل خانہ مکہ
میں تھے، وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو فتح تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، فتح کا وعدہ تو پروردگار عالم نے کر لیا ہے، تو بس میرے خاندان کی بچت ہو جاتی، اہل مکہ میرے خاندان کی حفاظت کر لیتے، اس وجہ سے میں نے یہ خط لکھا ہے۔ جب وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، غداری کے برابر جرم ہے ریاست کی بات کو لیک کرنا، ریاست کی بات کا دشمن کو اطلاع کرنا، غداری کے مترادف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں ارے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ بدری ہے، عمر یہ بدری ہے، خیر کو اجاگر کیا، اس کی نیکیوں پر توجہ کی، نیکیوں پر فوکس کیا۔ ارے بھائی نیکیوں کو تو دیکھو، بھلائیوں کو تو دیکھو، اچھائیوں کو تو دیکھو کہ کس قدر اچھائیوں کا مالک ہے، یہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، شرمسار ہے، بھائی معاف کر دو۔ اگر آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے گھر کے اندر جو موجود افراد ہیں، اہل خانہ ہیں، ہماری نظر ان کی کمیوں کی طرف زیادہ جاتی ہے یا ان کی اچھائیوں کی طرف جاتی ہے؟ ان کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ان پر زیادہ ہمارا فوکس اور توجہ ہوتی ہے یا ان کی کوتاہیاں جو ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے؟ جو ان کے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہیں ان کو ہم نمایاں کرتے ہیں، ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، یا پھر ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں پر ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، جو کمزوری رہ جاتی ہے؟ بعض لوگوں کی ذاتی کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہم کس چیز کو نمایاں کر رہے ہیں اپنے گھروں میں؟ بچوں میں بھی اچھائیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، ہر وقت کسی کی برائی یا خامی یا کوتاہی کو لے کر اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یا کسی اچھائی اور خوبی کو لے کر اس کو زیادہ نمایاں اور زیادہ اجاگر کرتے ہیں؟ ہم کرتے کیا ہے؟ رشتہ داروں کو دیکھ لیں، ساس بہو کے معاملات کو دیکھ لیں، اور دیگر اعزاء و اقارب ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، اگر کسی ادارے میں موجود ہیں تو ادارے کا فرد ہونے کی حیثیت سے وہاں پر دیکھ لیا جائے۔ ہم کسی فرد کی 90% اچھائیوں کو اگنور کر کے، صرف نظر کر کے، صرف ایک آدھ خامی کو ہی لے کر اس پر ایک مخصوص لیبل چسپا تو نہیں کر دیتے، اس کے ساتھ رویے اور سلوک کو کہیں ایک آدھ خامی یا کوتاہی کو لے کر وہ تو بدل تو نہیں جاتا ہمارا رویہ، ہمارا اس کے ساتھ ایٹیچیوڈ اور اس کے ساتھ سلوک؟ یا پھر کسی کی کمی کوتاہی اگر معلوم ہو جائے تو تب تک ہضم نہیں ہوتی جب تک کسی کو بتا نہ لیا جائے، یا دوسروں کو بار بار میسج کر کے، یا کسی محفل اور مجلس میں بیٹھے ہیں، دو لوگ جمع ہیں تو وہاں پر کسی کی خوبیوں کا تذکرہ زیادہ غالب ہے یا کسی کی خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ ارے بھائی یہ ہمارے مومن بھائی بہنیں ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ صاحب ایمان ہیں۔ پروردگار عالم نے تو کسی منافق کو منافق کہنے سے منع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام گنوا دیے، لیکن بتلائے نہیں گئے مومنین کو، مسلمانوں کو، کہ کون کون منافق ہیں۔ پکے ٹھکے طے شدہ منافقین، ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہیں بتایا۔ منافقین کے ساتھ طرز عمل ایسا نہیں برتا گیا کہ ہر کسی کو یہ بھی منافق اور اس کے ساتھ رویے کو بدل لیا گیا، بلکہ اس ماحول میں خیر کو اجاگر کیا گیا، خیر کو پھیلایا گیا، خیر کا تذکرہ کیا گیا۔ محفل میں، مجلس میں خیر کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہاں تک ہمارے مزاج میں یہ بات عجیب سی آ گئی ہے کہ ہم اگر قرآن و حدیث میں سے کسی بات کو سنتے ہیں، اس بات کو لے کر، آیت یا حدیث کو لے کر لوگوں کے ایمان کو پرکھنا شروع ہو جاتے ہیں،
لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کا ایمان، لوگوں کا طرز عمل، اس کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ماپنا شروع ہو جاتے ہیں، تولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے قرآن مجید کو سننا پڑھنا، اپنی ذات کے لیے احادیث مبارکہ کو سننا پڑھنا، پھر ذات میں اس آیت کو، اس حدیث مبارکہ کو لے کر آنا، پہلا تقاضا یہ ہے۔ سن کر اگنور کرنا یا سن تو لینا، اپنے عیوب اور اپنے آپ کو اس آیت کی روشنی میں نہ پرکھنے کا مزاج، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا طرز عمل تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابھی مسجد سے باہر ہے، مسجد سے باہر ہی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچتی ہے، آواز آتی ہے۔ جیسے ہی آواز کان میں آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے عاشق وہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں عبداللہ میں نے تو یہ مسجد والوں کو کہا تھا۔ عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ کے کانوں میں آپ کی آواز آئے، عبداللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ مسجد کے والوں کے لیے کہا گیا ہے، کانوں میں عبداللہ کی آواز آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبداللہ کی میں ہمت نہیں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے، عبداللہ میں یہ سکت نہیں ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آج ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے عمل کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ ہمارے یہ رویوں کو یہ جھنجھوڑتی کیوں نہیں ہے احادیث اور آیات؟ کیونکہ ہم نے مزاج اپنانے والا نہیں بنایا، اپنی ذات کو فوکس نہیں کیا کہ یہ جو آج مجھے سنایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت حاضر ناظر بھی ہے، قادر بھی ہے، اور مقدر بھی اللہ ہی لکھتے ہیں۔ آج جو اس مجلس میں ہم موجود ہیں، آج جو آیات سنائی جا رہی ہیں مجھے، آج جو روایات سنائی جا رہی ہیں مجھے، آج جو دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں مجھے، یہ میری ذات سے ان کا تعلق ہے، یہ ریلیونٹ ہے، یہ آج اللہ نے مقدر کر رکھی تھی، آج اللہ نے تقدیر میں طے کر رکھی تھی کہ آج مجھے یہ سنانی ہے۔ جب آج مجھے یہ بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے اعمال کو، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو اور اپنے رویوں کو ان آیات کی روشنی میں پرکھوں کہ اللہ تو حاضر ناظر، اللہ تو موجود، اللہ نے جب آج آیت سنائی ہے تو متکلم اللہ کی ذات ہے، تو گویا کہ اللہ کا کلام آج ہی میرے لیے اترا ہے، تو میرے اندر کون سی ایسی خامی ہے کہ مجھے آج یہ آیت سنائی گئی، آج یہ آیت بتائی گئی؟ اپنے آپ کا جائزہ لیا جائے، اپنے آپ کا تجزیہ کیا جائے، اپنے آپ کو پرکھا جائے، جانچا جائے، تولا جائے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پریشانی کی عالم میں چلے جا رہے ہیں اور پکارتے جا رہے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، ارے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، حنظلہ کیا ہوا، یہ کیا پکار رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں، ایمان بلندی پر ہوتا ہے، ایمان بڑا زور و شور پر ہوتا ہے، واپس آتے ہیں پھر دنیا داری کے خیالات۔ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں حنظلہ واقعی تمہیں اللہ کے نبی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، فوراً اپنا جائزہ لیا، فوراً اپنا تجزیہ کیا کہ کہیں میری ذات میں یہ خامی اور کوتاہی تو موجود نہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حنظلہ سے کہنے لگے حنظلہ یہ خامی، یہ کوتاہی تو میرے اندر بھی موجود ہے، میں بھی اپنے اندر ایسا ہی پا رہا ہوں، آئیے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اصلاح کرتے، اصلاح کرواتے۔ یہ صحابہ کا مزاج ہوا کرتا تھا، یہ صحابہ کا مزاج ہوا کرتا تھا، لوگوں کی کمیوں کوتاہیوں کو اگنور کرنا، صرف نظر کرنا،
اچھائیوں کو اجاگر کرنا. ارے جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ دوست احباب کا ماحول ہو، وہ اہل خانہ کا ماحول ہو، وہ اعزا و اقارب کا ماحول ہو، جس ماحول میں خیر کا تذکرہ غالب ہوگا، خیر کے تذکرے کو نمایاں حیثیت حاصل ہوگی، وہ ماحول خیر والا ماحول ہوگا. اور جس میں دوسروں کے عیوب، گناہ اور دیگر کمی کوتاہیوں کا تذکرہ ہوگا، وہاں لوگوں کے دلوں میں بھی گناہ اور برائی کے خیالات بھی پیدا ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول آلودہ ہو جائے گا. وہ ماحول کبھی بھی اچھا اور بہتر ماحول نہیں کہلائے گا. وہ دینی ماحول تو کہلا ہی نہیں سکتا جہاں گناہ کی باتیں ہو رہی ہوں اور گناہ گاروں کے بارے میں تذکرے کیے جا رہے ہوں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو پسند نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. ارے اگر تم کسی اچھائی کا اظہار کرتے ہو یا اس کو چھپاتے ہو یا پھر کسی برائی کو تم معاف کر دیتے ہو تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا کہ اللہ تعالی معاف کرنے والے اور قادر ہیں کہ برائی کا بدلہ لینے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں. معافی اللہ کی پہچان ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی پر، اس کمی کوتاہی اور نافرمانی پر پکڑ سکتے ہیں لیکن اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو بندو، جب اللہ قدرت کے باوجود معاف کر دیتے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر قادر کون ہے، تو اللہ کی ان صفات عالیہ کو اپنا کر ہی ربانی بنو گے. اللہ تعالیٰ کی ان صفات فاضلہ کو اگر اپنائیں گے تبھی تو قرآنی بنو گے، تبھی اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگے جاؤ گے. ارے ہمیں تو قدرت بھی اس قدر حاصل نہیں ہوتی کسی اور پر، چے کے ہم کسی سے بدلے کی امنگ اور تڑپ اپنے دل میں لیے پھرے. ہمیں تو اتنی قدرت حاصل نہیں ہوتی. اللہ تو قادر ہونے کے باوجود اور بدلہ لینے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. ارے تم بھی معاف کر دیا کرو، بھلا دیا کرو، ذہن سے نکال دیا کرو کسی کی کمی کوتاہی. ارے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے خیالات میں کسی کی کمی کوتاہیوں ہوئی کو رکھنا ہے؟ لوگوں کے گناہوں کو ہی اپنی ذہن کی اماجگاہ بنانا ہے؟ اچھائیاں بھی تو ان میں ہے، خوبیاں بھی ان میں موجود ہیں، بھلائیاں بھی موجود ہیں. ان بھلائیوں کو یاد رکھیں، ان خوبیوں کو یاد رکھیں، ان نیکیوں کو یاد رکھیں. اور کسی نے بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا تھا، بزرگوں کے اقوال میں بڑی ہی خیر ہوتی ہے. کسی نے فرمایا تھا کہ میں اپنے متعلقہ لوگوں کو، اپنے سے جڑے لوگوں کی جو کمیاں کوتاہیاں اور ان کی جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں پر عمل کرنے کا انہیں موقع ہی فراہم نہیں کرتا. میں ان کی اچھائیوں کو، ان کی خوبیوں کو، ان کی نیکیوں کی سرشت اور عادت کو اس قدر استعمال کرتا ہوں، اس قدر ان کو اجاگر کرتا ہوں، اس قدر ان کو نمایاں کرتا ہوں کہ ان کا دھیان، ان کی توجہ برائی کی طرف جاتی ہی نہیں. وہ برائی کی طرف جاتے ہی نہیں، برائی کو استعمال کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے جو اعزا و اقارب ہیں، ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہاں خیر کا تذکرہ غالب ہو، خیر کا تذکرہ غالب ہو. یہی قرآن مجید کی تلقین بھی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے، اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا طرز عمل بھی رہا تھا. اللہ کے نبی بڑی کوشش کیا کرتے تھے کہ لوگ توبہ کرنے والا توبہ کر لے. کسی کو تانے نہیں دیتے تھے. اکرمہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو ابو جہل مت کہو. اس نبی کے امتی ہے ہم، اور دین ہمارا عمل کے لیے آیا ہے، باتوں کے لیے نہیں آیا، تذکروں کے لیے نہیں آیا، دوسروں پر الزام تراشی کے لیے ہمیں یہ دین نہیں دیا گیا. اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان کر دیا
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اپنے لیے دین کا جو بھی معیار خود سیٹ کرتے رہو وہ دین نہیں کہلائے گا۔ ہاں، دین کا جو معیار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جس طرح دین پر عمل کر کے دکھایا ویسا دین پر عمل کریں گے تو وہ دین کہلائے گا۔ اور من پسند دین کی تعبیرات، من پسند دین کی تشریحات، اپنے مزاج اور اپنے انداز کے مطابق کسی دین کی بات کو تعبیر دینا، مخصوص شکل دینا، اللہ کو منظور نہیں، اللہ کو منظور نہیں۔ اخلاص جتنا بھی ہو، جتنا مرضی اخلاص لے کر آ جائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کے مطابق وہ عمل نہیں ہوگا، اخلاص، شوق، ذوق، جستجو، ہر چیز بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے سنا اور آج پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خیر کو اجاگر کرنے والا، خیر کو نمایاں کرنے والا، خیر کو پھیلانے والا بنائے، اور لوگوں کی برائیاں، لوگوں کی بارے میں تبصرے، اس سے ہماری محفلوں کو پاک بنائے، لوگوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں یا اپنے اوپر فوکس کریں، اپنے اوپر توجہ کریں۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، اور یہ سوال آیا ہوا ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ فلاں یہودی ہے۔ اچھا، یہ تبصرہ تھا، سوری، میں سمجھا شاید کوئی سوال آیا ہوا تھا۔ تو چلیں، کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر لیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، اگر کوئی بھی اس ٹاپک سے متعلق، اس موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو ضرور کر لیجئے۔ چلیں جی، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے، تو امید کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہم نے آج پڑھا، جو کچھ کہا سنا، وہ قابل فہم تھا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کسی میں کوئی سوال آیا ہے، کسی میں کوئی خامی دیکھیں اور اس خامی کے شر میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو کیا ہم اس شخص سے دوری اختیار کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور دوری اختیار کرنا ہی بھلا اور فائدہ مند ہے۔ دیکھیں، انسان کو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان کمزور ہے۔ اگر کمزور نہ ہو تو پھر انسان کیسا؟ انسان کا نام ہی بتلاتا ہے، اور جو اس کا مزاج اور سرشت اللہ تعالیٰ نے اس کی جو جبلت بنائی ہے وہ کمزوری اس میں موجود ہے۔ خیر اور شر دونوں کا ملکہ اور صلاحیت بھی انسان میں موجود ہے اور متاثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جہاں پر بھی شر ہو، شر کا ماحول ہو، شر یا برائی یا خامی میں مبتلا اشخاص ہوں اور ان سے متاثر ہونے کا خدشہ لاحق ہو، تو ایسی محفل اور ایسی مجلس سے دوری ضروری بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ بعض رشتے اور تعلق ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ ان سے رشتہ ناتا توڑ نہیں سکتے، آپ کی مجبوری ہوتی ہے ان سے تعلق اور ناتا رکھنا۔ آپ ان سے تعلق رکھیں گے اور حتی الامکان کوشش یہ کریں گے کہ آپ ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں، لیکن وہ جو تعلق اور ناتا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق آپ ان سے تعلق اور رشتہ ضرور رکھیں۔ کوئی انسان دین کا علم نہ جانتا ہو، شرک جیسی عادات میں لاحق ہو، تو اس کے سامنے خاموش رہنا صحیح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، دعوت کا ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوتی اسلوب ہر دور میں مختلف رہا ہے۔ اہل مکہ کو کیسے دعوت دینی ہے، اہل مدینہ کو کیسے دعوت دینی ہے۔ خاص طور پر اگر میں ایک واقعے کو لوں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کی طرف جانے لگے تو یمن کے لوگ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، معاذ
انہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف بلانا، جو ہم میں اور ان میں مشترک چیز ہے ان کی طرف بلانا۔ جب وہ توحید کو مان لیں تو رسالت کی طرف آئیے، جب رسالت کو مان لیں تو پھر نماز کی طرف آئیے، جب نماز کو وہ مان لیں تو پھر زکوٰۃ کی طرف آئیے۔ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کے کیا پس منظر ہے، اس کے اندر جو خامی یا گناہ پایا جاتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کتنا عرصہ لگا اس کو اس کی فکر کا حصہ بننے میں، اس کے گھر کا ماحول کیا اثرات مرتب کر رہا ہے، اور آپ کی ذاتی حیثیت اس کی نگاہ میں کیا ہے، اور کہاں سے آپ کو بات کرنی چاہیے، کہاں نہیں کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں اصول دعوت میں آتی ہیں۔ دعوتی اسلوب کو سیکھ کر دعوت دی جاتی ہے۔ دعوتی اسلوب سیکھا نہ ہو اور اس کو مکمل طور پر سمجھا نہ ہو، پھر دعوت دینے کے لیے ہر شخص کھڑا ہو جائے تو یہ درست رویہ بالکل نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ یہ کن کے لیے کہا جا رہا تھا؟ یہ مخاطب ریڑھی والا تھا، کوئی کپڑے بیچنے والا تھا؟ کون تھا؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین مخاطب تھے، وہ لوگ مخاطب تھے۔ اور اس کے بعد اگر آج ہر ایرا غیرہ وہ اس کا مخاطب نہیں ہے، کوئی بھی بندہ قرآن مجید کی آیت سن لے اور لوگوں کے ایمان کو جانچتا رہے، ارے ایسا نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ دعوتی اسلوب سیکھنا ہوگا، پھر دعوت دینی ہے، ورنہ بلغوا عنی ولو آیا کا مخاطب ہر بندہ نہیں، ہر شخص نہیں ہے کہ کوئی بھی بات سن لے اور ہر جگہ پر اس کو مسلط کرنا شروع کر دے۔ تو وہاں خاموش رہ کر دیکھا جائے شرک کی بیماری آئی کہاں سے، اور اس کا مداوع کس سے کیا جائے، علاج کیسے کرنا ہے، کہاں سے آغاز کرنا ہے، یہ تمام باتیں دعوت میں آتی ہیں، اور اس کو سیکھ کر جب کیا جائے تو پھر درست ہوگا، وگرنہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نقصانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں پہلے اپنی اور پھر دوسروں کی اصلاح کرنے اچھا یہ کامنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر کسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہو اور باوجود منع کرنے کے نہ رکے تو کیا ایسے شخص کی برائی دوسروں کو بتا دینی چاہیے تاکہ اس کے شر سے بچا جا سکے؟ دیکھیں، اگر کسی کے شر سے لوگ، اور یقینی بات ہو کہ فلاں لوگ اس کے شر سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہاں مقصود کسی کو نقصان پہنچانا ہے، آپ اتنی ہی بات بتا سکتے ہیں جتنی بات میں آپ کو مکمل یقین ہو۔ جہاں یقین نہ ہو تو وہاں بات نہیں کر سکتے آپ۔ جتنا یقین ہو اتنی ہی بات کی جائے، اسی پہ اکتفا کیا جائے، اور اگلے بندے کو بتا دیا جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے فلاں مسئلہ ہے، اور زیادہ بات نہ کی جائے۔ دعوتی اسلوب استادی کیسے سیکھا جائے؟ اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، اور ایک پہلے تو یہ سیکھنا چاہیے کسی سے، پھر عملاً اس کا آپ کہہ لیں جو پریکٹس ہے وہ کرنی چاہیے، اس کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر ظاہر ہے کہ عملاً جب آپ کر رہے ہوں گے تب بھی کسی کی سرپرستی میں اگر کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ جو آپ کے سرپرست ہوں گے وہ ساتھ ساتھ آپ کی اصلاح بھی کرتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے بھی جائیں گے۔ تو یہ انسان کی جو نفسیات ہوتی ہیں اور انسان کے جو عقیدت کے محور اور مراکز ہوتے ہیں، ان تمام یہ سب چیزیں انسان کی اصلاح میں اور اس کی تربیت پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی برائی کو اس نے سیکھا ہے اپنی کسی عقیدت کے مرکز سے، تو ظاہر ہے کہ عقیدت کا مرکز جو ہے وہاں پر اس برائی کو براہ راست اگر آپ تنقید کریں گے تو یہ کبھی بھی درست دعوتی اسلوب نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کو کہیں پر کوئی کلاس ہو رہی ہو، پڑھایا جا رہا ہو تو وہاں سے سیکھیں، اساتذہ سے سیکھیں، رہنمائی حاصل کریں۔ اگر کوئی عالم دین اپنے سے بڑے اور چھوٹے علماء کے بارے میں زبان درازی کرے تو ایسے عالم سے تعلق رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ اچھا جی، دیکھیں یہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ آپ نے ایک جنرل بات کی ہے، تو جنرل بات میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عالم ہے یا غیر عالم۔ اگر دوسرے کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہو کوئی، تو ظاہر ہے کہ زبان درازی سن کر خود بھی انسان اس عمل سے متاثر ہو کر زبان درازی پر لگ جاتا ہے اور زبان درازی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو بہتر یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص ہے اس کی گفتگو کو نہ سنا جائے، اس سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے۔ کوئی بھی آیت یا حدیث سن کر ہم بجائے اپنی ذات کو ٹٹول یہ کامنٹ ٹھیک ہے، سوال ہے تو کر لیجئے، سوالات کے لیے میں یہاں کچھ دیر کے لیے موجود ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو، ٹھیک ہے جی، یہ تو تبصرہ آ گیا۔ دیکھیں جتنا اپنے آپ کو سنوارتے جائیں گے، نکھارتے جائیں گے، آپ کا ماحول بھی سنورنا شروع ہو جائے گا، نکھرنا شروع ہو جائے گا، اور آپ سے جڑے ہوئے لوگ بھی بہتر بنتے چلے جائیں گے۔ جتنا فوکس ہم اپنی ذات پر نہیں کریں گے بلکہ اپنی کی بجائے دوسروں پر کریں گے، نہ تو دوسرے بہتر ہوں گے، نہ خود اپنی ذات بہتر ہوگی، اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب ہم خود ایک چیز پر عمل نہیں کر رہے، اپنے آپ کو بہتر یا امپروو نہیں کر رہے، تو ہم سے جڑے ہوئے لوگ، ان کے اندر بھی یہ مزاج آ جائے گا کہ وہ سنیں گے اور سن کر اپنے اوپر فوکس کرنا، اپنی ذات کو بہتر نہ بنانے کا مزاج آئے گا۔ اور یہ اثرات شاگردوں میں بھی آتے ہیں، اور یہ اثرات بچوں میں بھی آتے ہیں۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی والدین کو دیکھتے ہیں، والدین کا جیسا ایٹیچیوڈ، جیسا مزاج، جیسا رویہ ہوتا ہے، جتنی مرضی آپ نصیحتیں کرتے رہیں، جتنی مرضی آپ تلقینیں کرتے رہیں، ان پر وہ اثر نہیں کرتی۔ جو آپ کا اپنا جو رویہ ہے، اپنی جو گفتگو ہے، اپنا جو مزاج ہے، اور زندگی گزارنے کا جو آپ کا طور طریقہ اور سلیقہ ہے، وہی زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ جی، میں اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ کون سکھا رہا ہے، کون سکھاتا ہے، تو میں اس بارے میں کوئی واضح طور پر آپ کو نہیں بتا سکتا۔ استاد محترم، میرا سوال ہے کہ واٹس ایپ سٹیٹس پر کامنٹس تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہی باتیں اپنی ذات میں اثر انداز کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں ایک ایسا بھی ہے کہ یہ جو واٹس ایپ سٹیٹس ہے، واٹس ایپ پر ویڈیوز کو فارورڈ کرنا ہے، یا کسی ایمیج کو یا میسج کو جو فارورڈ کرنے کا مرض ہے، اور اس میسج کو پڑھے بغیر یا کثرت کر دینا، کثرت سے فارورڈ کرنا، ہر چیز آگے بھیجے جانا، یہ ایک تو خود انسان فوکس نہیں کر پاتا ان کام کی باتوں پر، اور غور و فکر نہیں کرتا۔ دیکھیں اگر قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے جا بجا غور و فکر اور تدبر پر فوکس کیا ہے۔ بھئی تدبر کرو، غور و فکر کرو، سوچو بچار کرو، اور سوچو بچار کیے بغیر ہی سطحیت والا رویہ اپنا لینا، ظاہر ہے کہ یہ انسان کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہمارا جو سوشل میڈیا کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس میں یہ مرض بہت زیادہ آج آ گیا ہے کہ ہم ہر چیز کو فارورڈ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ بھئی ایک بات کسی کو فارورڈ کر دی جائے ایک دن میں، وہ کافی ہوتی ہے، اور جو فارورڈ کی جائے اس کو خود بھی پڑھ لیا جائے، اور پڑھنے کے بعد اس میں غور و فکر بھی کیا جائے، سوچ و بچار بھی کی جائے۔ ہمارے کچھ کورسز ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں دعوتی اسلوب کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے شیخ حضرت مولانا الشیخ جہانگیر محمود دامت برکاتہم العالیہ، ان کی مختلف ویڈیوز موجود ہیں، جن ویڈیوز میں دعوتی اسلوب کے حوالے سے گفتگو موجود ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے لنک بھجوا سکوں تو ان سے آپ مستفید ہو جائیں۔ تو ان میں دعوتی اسلوب کے بارے میں قدرے کچھ چیزیں موجود ہیں۔ جی، ینگ علماء لیڈرشپ پروگرام جو ہے وہ فروری میں شروع ہوگا، فروری کے آخر میں، تقریباً یہ کوئی 25 یا 26 فروری ہوگا، اتوار کا دن، ہفتہ یا اتوار، میرا خیال ہے یہ کوئی 26 شاید بن رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے راہ روی زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بامقصد بنایا جائے، اپنے آپ کو بامقصد سوشل میڈیا آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پہلے اپنا مقصد، استعمال کرنے سے پہلے مقصد متعین کریں کہ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں، اور استعمال کے بعد تجزیہ کریں کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا، اور جو میں نے یہاں پر ٹائم صرف کیا ہے
وہ اس کے کیا فوائد تھے اور کیا مقاصد تھے. ان مقاصد پہ، جن مقاصد کے تحت میں نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا تھا، ان مقاصد پر رہا ہوں یا نہیں رہا، اس پر ضرور خیال کر لیا جائے. اپنے اوپر فوکس کریں. جو باقی لوگ کرتے ہیں ان کو ابھی چھوڑ دیں. سب سے پہلے خود اپنا جو سوشل میڈیا ہے کا استعمال ہے اس کو وہ کریں، بامقصد بنائیں. یہاں پر موجود 15 لوگ ہیں مجھ سمیت، اور اگر 15 لوگ ہی اس کو بامقصد بنانے پر آمادہ اور تیار ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی بہتری کی فکر کریں اور اپنے آپ کو بھول جائیں. خود کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم سے جڑے ہوئے لوگ وہ بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے. یوتھ کا تیزی سے مائل الحاد ہونا بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ ہماری فاضلات بہنیں ہیں اور کچھ عمومی خواتین ہیں، تو یہ سوال کون کر رہا ہے؟ تو یوتھ کا تیزی سے مائل الحاد ہونا، تو یہ اگر مجھے بتا دیا جائے کہ اس میں اکثریت کس کی ہے تو پھر سوال جواب دینا آسان ہوگا. تو بہرحال علماء کے اینڈ پر تو یہ ہے، اگر علماء دیکھیں جب بھی کوئی بات ہو رہی ہو تو اس میں یہ ہے کہ مخاطب جو ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری اور اسی کی کوتاہی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، یا اسی وہ کیا ذمہ دار ہے کس حوالے سے. اور جو موجود نہیں ہوتا، جو مخاطب نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ غائبین کے لیے حوالے سے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم خود ہیں. یوتھ اگر تیزی سے الحاد کی جانب مائل ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دین کی تعبیرات و تشریحات ہم کر رہے ہیں، کیا وہ معقول تشریحات ہیں؟ ہم لوگوں کو جو بتانے پر، پوری طرح سمجھانے پر قادر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ کون سی بات بتانی ہے، کون سی نہیں بتانی؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے کہ اگر ایک شخص کی دینی تربیت اور دینی اصلاح کرنی ہے تو آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ ترجیحات کو متعین کیا ہے یا نہیں کیا؟ بھائی ایک ہوتا ہے ٹرینڈ ہوتا ہے، ہم زیادہ تر ٹرینڈز پر چل رہے ہیں، زیادہ تر ہم رد عمل پر چل رہے ہوتے ہیں. خود سوچا سمجھا کوئی پلان نہیں ہوتا اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی تربیت پر. اور گھر کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں ہم جو اعمال مسلط کرتے ہیں نوجوانوں پر. بھئی نماز کے لیے ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں کہ نماز پڑھو، اور ساتھ میں وعیدیں سنا دیتے ہیں جہنم کی کہ اگر نہیں پڑھو گے تو یہ سزا ملے گی، آگ میں ڈالے جاؤ گے، یہ کرو گے وہ کرو گے. جس خدا کے سامنے سر بسجود ہونا ہے اس نوجوان نے، کیا اس پروردگار کے ساتھ اس بچے کا تعلق ہم نے بنایا یا نہیں بنایا؟ اس ذات کی یعنی خالق کی، مالک کی ہم نے پہچان اس بچے کو کروائی یا نہیں کروائی؟ اس کے نعمتوں اور احسانات اس بچے کو محسوس کروائے یا نہیں کروائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آ جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ سے یہ شخص کتنا واقف ہے؟ ہم نے جتنا جس قدر رویوں اور اعمال پر محنت کی، فکر عقائد پر اتنی محنت نہیں کی، نظریات کی تربیت نہیں کی. جب ایک نظریہ نہیں بنے گا، ایک عقیدہ نہیں بنے گا اور عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، تب تک عمل جنم نہیں لے گا. جب عقائد کمزور ہوں گے، نظریات کمزور ہوں گے، اور ہم سطحیت کی طرف یا ٹرینڈز یا رجحانات کو فالو کرتے ہوئے اپنے دینی تربیت کے طرق کو اختیار کریں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی پلانڈ نظم نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ کار منصوبہ بند نہیں ہے. یہ بس ہوا ادھر کی چلی تو ادھر کو چل پڑے، ادھر کی چلی تو ادھر کو چل پڑے. یہ کتاب اچھی لگی تو اس کا کورس کروا دو، وہاں کے کسی اچھے کورس کا سن لیا وہ کروا دو. بھئی ضرورت کیا ہے؟ کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ کیا اصلاح کرنی ہے؟ تو ہمیں دوبارہ اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ اس کو
تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے جڑے ہوئے لوگ، مجھ سے متعلق لوگ، ان کی اصلاح، ان کی تربیت میں نے کیسی کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے، امید ہے کہ میں کافی حد تک بات سمجھا پایا ہوں گا، تو انشاءاللہ العزیز پھر موقع ملا تو پھر ملاقات ہوگی، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر کسی کا کوئی ضروری سوال ہے تو کر لیں، 1 منٹ ہمارے پاس ہے، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی گفتگو ہوئی ہے وہ میں سمجھا پایا ہوں۔ اگر کوئی بات نہ سمجھا پایا ہوں یا کسی بات کو میں پوری طرح واضح نہ کر پایا ہوں تو انتظامیہ سے رابطہ کر کے مجھ سے دوبارہ اس کی وضاحت لے لیجیے گا۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔